یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس حوالے سے بھی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی ہم بینکوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، ابھی ہمارے پاس 2.4 ٹریلین روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے، اور جو ہم نے کمٹمنٹ کیا IMF کے ساتھ بائی دا اینڈ آف دس ایئر یعنی 2025 کے آخر تک ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ کتنا بڑا ٹارگٹ ہم نے سیٹ کر لیے، یہ اچیویبل ہوگا اور کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے؟ جی آمنہ، یہ بظاہر تو بڑا مشکل لگتا ہے سرکولر ڈیٹ کا اتنی آسانی کے ساتھ ختم ہونا۔ بجلی اور گیس میں لا لیں تو 5 ٹریلین روپیز کا بنتا ہے، 450 ارب روپے کی آپ کیپیسٹی پیمنٹ آج بھی IPPs کو پے کر رہے ہیں۔ وہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی 8 IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے، انہوں نے بجلی کم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ کدھر گیا؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے نا آمنہ، ایز وی اسپیک، آج دیکھیں میں خبریں دیکھ رہا تھا تو عوام کے لیے کتنی مشکل ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ فکس ریٹ جو ہے اپنا گیس ٹیرف کا، اس کو 50% بڑھا دیا حکومت نے۔ ابھی میں خبریں دیکھ رہا تھا 1 روپے بجلی کا پر یونٹ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، 11 روپے پٹرول آج پرائسز بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، 50 روپے کا پر یونٹ بجلی ہے اور 45 روپے اس کو پہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ وہ ظلم ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جی عوام جائیں تو جائیں کہاں پہ۔ اب صورتحال اس وقت یہ شروع کر لیتے ہیں PTV سے۔ مجھے یاد ہے 1990 میں پہلی جب گورنمنٹ نواز صاحب کی آئی تھی تو یہ PTV کے MD چیئرمین تھے ارشد خان صاحب، انہوں نے تجویز دی تھی کہ جی PTV کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہر جس کے گھر میں ٹی وی ہے یا نہیں بھی ہے جس کے گھر میں 45 روپے 35 روپے لیے جائیں۔ ایون مسجدوں میں لوگ سوال کر رہے تھے کہ جی مسجدوں کا جو بل آتے تھے بجلی کے، اس میں بھی یہ 35 روپے جو ہے نا یہ PTV کا جو ایک جس کو کہتے ہیں جگہ ٹیکس لگا ہوتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جی سمبولیکلی تو ٹھیک ہے کہ جن کو ہٹا دیا گیا کتنا فرق پڑے گا، لیکن اصل بات یہ آمنا کہ PTV کو دیکھتے ہو کہ سفید ہاتھی آپ نے پالا ہوا ہے، جس طرح باقی اسٹیٹ کارپوریشن ہیں اتنا اس کو نیٹ ورک کو پھیلا دیا ہے۔ PTV ورلڈ ہو، اس میں دیکھ لیں حالت صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ جو انگلش کا پروگرام وہاں پہ ہوتے ہیں 20 سے 25 لوگ جو ہے نا وہاں پہ نیوز کاسٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے ایک نیوز کاسٹر انہیں کے بتا رہے تھے، کہنے کہ جی ہماری ہفتے میں 10 دن میں شاید ایک بار باری آتی ہے اور ہماری تنخواہیں فکس ہیں اور لاکھوں میں ہیں تنخواہیں۔ اب مجھے بتائیں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے پیسہ چھین کے کسی طریقے سے جیبوں سے ان کے لیں، اس کے بعد آپ ایسے ادارے میں دیں جس کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھئی آج بھی اتنا کچھ کرنے کے بعد PTV اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا، اور سنا ہے کہ 3-3 4-4 مہینے کی تنخواہیں اوور ڈیو ہو چکی ہیں ان کی۔ اب اگلا سوال یہ کہ جی سارے مسئلے کو حل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ہم نا ایک تو جس کا ذکر آپ نے امپورٹنٹ ذکر کیا، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سرکولر ڈیٹ، یہ ایک پرپیچول ایگنی ہے، یہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کیپیسٹی پیمنٹ پہ ہم دیے جا رہے ہیں پیسے، اور پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن ڈسکوز ہے جن کو ان کے جو نقصانات ہیں پورا کرنے کے لیے لاسز، اور ساتھ ساتھ ان کے کرپٹ پریکٹسز میں جو پیسہ جاتا ہے وہ آپ سے مجھ سے وصول کیا جاتا ہے۔ اپنے ادارے کو فعال نہیں بناتے، جن کو اور ڈسکوز کو کیوں پرائیویٹائز نہیں کر رہے؟ ایون ایک زمانے میں سوئی صدرن اور سوئی ناظرن جو گیس کی بڑی کمپنیاں یہ پروفٹ والی ہوتی تھی، یہ بھی کیونکہ گیس چوری اتنی زیادہ ہوتی ہے، یہ اپنی گیس چوری کو ختم نہیں کر سکتے، اوور ہیڈ اپنے ختم نہیں کر سکتے، نتیجتاً ہر چوتھے 5ویں دن حکومت کے پاس سمری لے کے چلے جاتے ہیں جی ہمیں ریٹ بڑھانے کی اجازت دی جائے۔ تو میرا خیال ہے اگر کوئی دیانتداری والی بات نہ ہو، کوئی حکومت یہاں پہ ایسی بیٹھی ہو، تو میرا خیال ہے ان سارے لوگوں کو جیل میں بھیج دے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عوام کو اس طرح فلیس کرتے ہیں بغیر کسی پراپر پریپریشن کے۔ آپ اس طرح لوگوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں، کوئی اس میں میتھڈ ٹو دا میڈنس نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ کہ جی آپ یہ بجلی کا اور گیس کا بحران جو نہ ختم ہونے والا ہے، اس کا حل ہے؟ حل بالکل ہے، ڈیفینیٹلی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جی جن کو تو ڈسکوز بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو روز ہر دفعہ آتا ہے، ہر حکومت آ کے کہتی ہے جی پرائیویٹائز کریں گے، ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کے لوگوں کے کھانچے لگے ہیں۔ بائی دی وے اسلام آباد کی خبر ہے CDA کو کہا جا رہا ہے بند کر دیا جائے، کروڑوں روپے کا اربوں روپے کا روز فراڈ ہوتا ہے۔ اس وقت CDA کا کوئی کام نہیں رہ گیا، سارے پروجیکٹ ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ اس طرح باقی اسٹیٹ کارپوریشن لگی ہوئی ہیں اور 1100 ارب روپے کی سالانہ ہیمریجنگ ہو رہی ہے اور کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں۔ میں صرف باتوں کی حد تک معذرت کے ساتھ، اور پرائم منسٹر نے تو خود ہی کہا کہ جی اوور بلنگ 110 ارب روپے کی ہو رہی تھی، 110 روپے ہم نے واپس کیا، ابھی تو بے شمار لوگوں نے واپس پیسہ لینا ہے، کتنا ملتا ہے نہیں ملتا یہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کا ٹیسٹ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔